بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ زیست کی شام سے پہلے اس کی آخری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ناول، تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ہمارے چینل کو شیئر ضرور کیجیے گا دوستوں کے ساتھ۔ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ہمارا یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، یا اگر کوئی مزید آپ کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو اس بارے میں بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم آپ کے لیے نئے نئے ناولز لے کر آتے رہیں۔ شکریہ۔ شاہ رخ مسز چاند کو اپنے آفس میں دیکھ کر خوشگوار حیرت کا شکار ہوئے تھے۔ اتنے حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ کیا میں تمہارے آفس نہیں آ سکتی؟ وہ ان کے سامنے بیٹھتی ہوئی مسکرا کر گویا ہوئی۔ وہ بھی خوش دلی سے بولے، شیور شیور، وائی ناٹ۔ میں نے توقع نہ رکھی تھی تم سے کبھی کہ تم اس طرح بھی مجھ سے ملنے آ سکتی ہو۔ میرے لیے گڈ سرپرائز ہے۔ اینی وے، یہ بتاؤ کیا لوگی؟ شوگر کین ابھی بھی تمہارا فیورٹ ہے؟ یہ بدلتی زندگی کے ساتھ شوق بھی بدل گیا ہے۔ وہ انٹرکام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے شوقی سے استفسار کرنے لگے۔ زندگی بدلتی ہے تو شوق بھی بدل جاتے ہیں۔ میرے لیے بلو بیری منگوا لو۔ ان کے انداز میں سنجیدگی در آئی تھی۔ شاہ رخ بلو بیری ڈرنک لانے کا کہہ کر سنجیدگی سے مخاطب ہوئے، میں جانتا ہوں میری محبت میں تم یہاں نہیں آئی ہو کیونکہ محبت تم نے مجھ سے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ پھر کیا وجہ ہے جو تم یہاں تک چلی آئیں؟ محبت کا صرف وہی رشتہ پائیدار نہیں ہوتا ہے شاہ رخ جو ایک عورت اور مرد کے درمیان قائم ہو، بلکہ محبت تو احترام اور خلوص کے رشتوں میں جکڑ کر اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور میرا تم سے یہ رشتہ تا حیات رہے گا، ایک بے حد محترم اور پرخلوص دوست کا۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، دل سے قدر کرتی ہوں۔ بائی گاڈ، تم نے کوئی رشتہ تو قائم کیا مجھ سے، ورنہ زیست میں نارسائی کے الاؤ میں جھلستا آ رہا ہوں۔ تم نے دوست کہا ہے تو مجھ سے بڑھ کر کوئی دوست پاؤ گی بھی نہیں۔ میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آئی ہوں آحت کے حوالے سے۔ مجھے امید ہے تم مائنڈ کیے بنا میری بات سمجھنے کی صحیح ضرور کرو گے۔ سوری ڈیئر، میں آحت کے حوالے سے کچھ سننا بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ پلیز اتنے سنگ دل نہ بنو۔ ایک ذرا سی بات پر کوئی اولاد کو خود سے جدا نہیں کیا کرتا۔ تم نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ مونا کی انگیجمنٹ پارٹی سے بھی تم نے اسے محروم رکھا۔ حد ہوتی ہے زیادتیوں کی بھی۔ شاہ رخ، تم ایسے کٹھور تو نہ تھے۔ جس کو تم میری ذرا سی بات کہہ رہی ہو وہ بہت بڑی بات ہے۔ اس نے کاجل سے شادی کرنے سے انکار کر کے پورے خاندان کی توہین کی ہے۔ چاند، نہ تم نے کبھی اسے یہ بتایا کہ تم کاجل کو بہو بنانا چاہتے ہو، نہ مجھے یہ پسند نہ تھا کہ وہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر ایسے بے مصرف باتوں میں لگ کر اپنا تعلیم کا حرج کرے۔ میں نے سوچا تھا وقت آنے پر بتاؤں گا، اور جب بتایا تو وہ باغی بن گیا، اور باغیوں کو معافی دینا میری سرشت میں نہیں۔ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرنا بغاوت نہیں کہلاتا۔ تم اپنے دل کو وسعت اور اس کی جگہ خود کو رکھ کر سوچو، کیا تم ایسا فیصلہ قبول کر لیتے؟ شادی تا حیات قائم ہونے والا بندھن ہے۔ اگر شریک سفر من پسند نہ ہو تو یہ بندھن جڑے نہیں رہتے۔ میں جوڑے ہوئے ہوں نا اس بندھن کو۔ رابعہ آج تک میرے دل سے دور ہے۔ ان کے لہجے میں عجیب سی سوگواری تھی۔ پھر تم آحت سے بھی یہی توقع کر رہے تھے کہ دل میں کسی اور کو بسائے وہ کاجل سے شادی کر لیتا، اور پھر تمہاری طرح کسی اور کے سامنے یہی سب کہہ رہا ہوتا جو تم کہہ رہے ہو۔ مجھے معلوم تھا وہ کسی کے ساتھ انوالو نہیں۔ وہ خجل سے ہو کر گویا ہوئے، اب تم کچھ بھی ریزن دو، میں ماننے والی نہیں۔ میں نے ایک دوست کی حیثیت سے جو سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا ہے۔ رابعہ اور بچوں کی قدر کرو۔ ہر بات رامین کے کانوں سے سننا چھوڑ دو۔ اور یہ دیکھو کاجل کئی ماہ سے میکے میں کیوں بیٹھی ہے؟ ممی اور مونا کے تمام شکوے شکایت فون تک ہی محدود نہیں تھے۔ اس کی شکل دیکھتے ہی ان کا یہ احساس ہوا ہوا۔ انہوں نے ہر موقع پر مس کیا تھا تو وہ ان کی ہر خوشی سے ہی محروم رہا تھا۔ سینڈسپٹ کے ساحل پر اس کا خوبصورت بنگلہ تھا جو اس نے حال ہی میں تعمیر کرایا تھا۔ ممی اپنے ساتھ مجید بابا کے علاوہ 2 ملازماؤں کو لے کر آئی تھیں اور ساتھ کئی طرح کی ڈشز بنا کر لائی تھیں۔
कई माह बाद वो लोग साथ खाना खा रहे थे। चिकन चाउमन, कबाब, मटर पुलाव, सीख बोटी कबाब, कढ़ाई गोश्त और कीमा फ्राई, पराठा और चपाती के साथ कई किस्म के मीठे, सलाद, रायते और चटनियाँ भी मेन्यू में शामिल थी। दस्तरखान भरा हुआ था। मम्मी, इतना सारा खाना कौन खाएगा? वो मुस्कुरा कर पूछने लगा। हम खाएंगे। कितने अरसे के बाद मुझे अपने बेटे के साथ खाना नसीब हो रहा है। वो उसे देखते हुए प्यार से गोया हुई। भाई, आप आ जाएं वापस। मम्मी आपके जाने के बाद हंसना मुस्कुराना ही भूल गई हैं। आज देखें आपके साथ हैं तो बात बेबात मुस्कुरा रही हैं और कितनी अच्छी लग रही हैं। मुन्ना ने इसका बाजू पकड़ कर कहा, थोड़ा वेट करो, मैं अच्छे से लोकेशन वाले घर की तलाश में हूँ। जैसे ही कोई घर पसंद आया तो मैं मम्मी और बाबा वहीं रहेंगे। इसने मुन्ना को सीने से लगाते हुए कहा। वो चौंक कर गोया हुई। अरे, मम्मी बाबा और आप इस घर में रहेंगे तो मैं कहाँ हूँ? तुम अपने घर में रहोगी हम्माद के साथ। वो बेसाख्ता गोया हुआ तो मुन्ना शर्मा गई। मम्मी और मजीद बाबा के अलावा वहाँ मौजूद मुलाजमाएँ भी हंस पड़ी थी। खाना खाने के बाद मुन्ना, मम्मी और मुलाजमाएँ बाहर साहिल पर चली गई थी। वो चाय का मग थामे टेरेस पर आ गया था, जहाँ सामने हद निगाह नीला समंदर फैला हुआ था। ये प्राइवेट जोन था, यहाँ आम लोगों की आमदोरफ्त ना थी। रामीन ने बहुत कोशिश की ये खोज लगाने की कि बहू बेगम इतनी तैयारियाँ किसके लिए कर रही हैं, मगर मैंने इन्हें कानो कान खबर ना होने दी। और खुदा का करना भी ऐसा हुआ कि रात को यही अपनी बहन के यहाँ चली गई। अब आएंगी तो मालूम होने पर दोनों माँ बेटी का बुरा हाल होगा। वो तन्हाई मिलते ही आयत के पास आकर गोया हुए थे। वो खामोश रहा था। आप यहाँ हैं? वो रामीन बेटा कहाँ है? क्या वहीं हैं? वो भी यहीं हैं, मुबशर के घर पर। आपके आने के बाद हालात बिगड़ गए थे और मुझे यहाँ राइमा को लेकर आना पड़ा। मैं आपको तफसील बताना चाहता हूँ। अल्लाह खैर करे बेटा, आपने कल फ़ोन नहीं उठाया, तभी मुझे कुछ डर सा महसूस हुआ था। इसने इनको चीदा चीदा बातें बता दी थी, जिन्हें सुनकर वो बेहद फ़िक्रमंद और रंजीदा हो गए थे। वो इनकी मोहब्बत से ख़ास मुतासिर हुआ था। बेटा, ऐसे लोग इस तरह औरत को अपनी मर्दानगी का मसला बना लेते हैं। असल मर्दानगी औरत को ज़ेर करना नहीं होता। असल मर्दानगी ये है कि गैर महरम औरतों की मौजूदगी में अपनी हया और नफ्स को ज़ेर करो, वगरना जानवर और इंसान के नफ्स में क्या फ़र्क पड़ रह जाता है। जो लोग नफ्स को बेलगाम छोड़ देते हैं, फिर इन्हें इसी तरह नफ्स की ग़ुलामी करना पड़ती है। फिर वो जानवर के ही मुशाहबे हो जाते हैं। आप पप्पा से बात करें और इस बात का ज़रा भी पता नहीं चलना चाहिए। आप किसी तरह भी वहाँ से आएँ और मुबशर के घर में राइमा के साथ रहें। वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। मैं इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात करते हुए डरता हूँ बेटा। ठीक कह रहे हैं बाबा, आप मेरा नाम सुनकर तो वो भेजते हुए भी ना भेजेंगे। अब इसका नसीब अगर इसे तन्हा रहना है तो तन्हा रहेगी। वो चाय पीते हुए शाने उचका कर गोया हुए। बेटा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। वो डेरे से बचाने के लिए आपको जो भी करना पड़े आप कीजिएगा। आपको मुन्ना का वास्ता है बेटा। वो हाथ जोड़ कर रो पड़े थे। वो मग टेबल पर रख कर इनके जुड़े हाथों थाम कर गोया हुआ। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? इस अजनबी लड़की से इतने अरसे में इतनी मोहब्बत हो गई है आपको? बाबा, वो बहुत मज़लूम और प्यार करने वाली लड़की है। इतने कम अरसे में इसने मेरा इतना ख्याल रखा कि मैं सोचता था इसका बाप बड़ा बदबख्त आदमी था। आप जैसे लोगों की वजह से ही ये दुनिया कायम है बाबा, वरना यहाँ तो मामूली सी बात पर खून के रिश्तों को ठोकर मार दी जाती है। इसकी निगाहों में अपने बाप का चेहरा घूम गया था। मूना रेत पर बैठी घरौंदे बना रही थी। मम्मी चेंज करके इसके पास आ गई थी। वो लिविंग रूम में था। दोनों साइड पर पड़ी खिड़कियों से समंदर की लहरें दिखाई दे रही थी। शाम तेज़ी से फैल रही थी। मौसम खास सुहाना लग रहा था। मुलाजमा काफ़ी देकर गई थी। हम आज कई मरतबा पूछ चुके थे तुम्हारे मुतालिक। मैंने कह दिया आप लंदन में हो। इसमें होने वाले दामाद का क्या बताऊं? दामादों से ऐसी बातें शेयर नहीं की जाती। कल को इसने आपका नंबर मांग लिया तो क्या जवाब पेश करूंगी? मौका मिलते ही इन्होंने अपनी परेशानी बताना शुरू की। आप इसको मेरा नंबर दे दीजिएगा, मैं खुद बात क्लियर कर लूँगा हम्माद से। आहत बेटा, कोई बात है जो बेहद उलझे उलझे लग रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? वो इसे बगौर देखती हुई गोया हुई थी। वो चौंक कर मुस्कुराते हुए बोला, इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी मम्मी? मैं आपसे और मुन्ना से दूर हूँ।
پھر کبھی کبھی پپا کو بھی مس کرنے لگتا ہوں۔ وہ سنبھل کر بولا، پھر توڑ دو نا آنا کی دیوار کو، تم پہل کر لو، گھر آ جاؤ میرے بچے۔ شاہ رخ بھی تمہاری جدائی کو محسوس کر رہے ہیں، مگر مجھے معلوم ہے وہ خود دکھ تکلیف برداشت کر لیں گے، جدائی کے کرب کو سہ لیں گے، مگر پہل نہیں کریں گے۔ تم ہی ثنا کے بت کو چکنا چور کر دو احد۔ ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ وہ ان کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوئے، بات انا کی نہیں ہے ممی، نہ ہی میری یہ خواہش ہے۔ پپا پہل کریں۔ اپنوں کے لگائے زخم جلدی نہیں بھرتے ہیں، جس دن یہ زخم ٹھیک ہو گئے میں اسی دن گھر آ جاؤں گا، پلیز۔ جب تک آپ مجھے گھر آنے کا نہ کہیں۔ رابع ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی، وہ اس کے درد سے آشنا تھی۔ شام ڈھل رہی تھی، لہروں نے تیزی اختیار کر لی تھی، چائے کے ساتھ لوازمات سجائے وہ ریت پر بیٹھ گئے تھے۔ مونا بے حد خوش تھی، ہر گھنٹے بعد اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے چاہیے تھا۔ ابھی بھی وہ پلیٹ بھرے دہی ملے چھولے اور دوسری پلیٹ میں چپس اور نیمکو لیے کھانے میں مگن تھی، اور احد سے مخاطب ہوئی، میں ایسی خوبصورت جگہ چھوڑ کر کہیں جانے والی نہیں ہوں، ٹھیک ہے ہم تو اب جائیں گے، تم یہیں رہنا تنہا، اور دیکھنا رات کو یہ خوبصورت سمندر کیسا دکھائی دیتا ہے۔ وہ شوخی سے بولا، اوہ بھائی، میں کس طرح تنہا یہاں مر جاؤں گی اتنے بڑے گھر میں۔ کیا ہوا بیٹا، لڑکیاں گھروں میں رہتی نہیں ہیں کیا؟ اس سے بات کرتے ہوئے یکایک ذہن کی اسکرین پر ایک چہرہ نمودار ہوا تھا، سیاہ دوپٹے کی اوٹ میں آنسو برساتا چہرہ۔ بے کل سا ہو گیا، نہیں کوئی لڑکی گھر میں تنہا نہیں رہ سکتی بھائی، تنہائی میں بھوت آ جاتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے اندر کا خوف ہمیں بھوت بن کر ڈراتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بار واش روم کا لاک خراب ہو گیا تھا اور 1 گھنٹہ مجھے لاک رہنا پڑا تھا، کتنے عرصے تک میں اسی خوف میں مبتلا رہتی تھی۔ وہ خوف زدہ انداز میں کہہ رہی تھی، اور وہ آتی جاتی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں گھٹی گھٹی سسکیاں گونجنے لگی تھیں، مجھے تو لگ رہا ہے تم ابھی تک اس خوف سے باہر نہیں آ سکی ہو۔ خیر، احد نے یہ بات مذاق میں کہی ہے، کوئی تمہیں اس طرح تنہا چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، تم سیریس مت ہو میری جان۔ رابعہ نے مونا سے ہنس کر کہا تو مسکرا دی تھی، مگر احد کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اندھیرا پھیلنے سے قبل وہ گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ وہاں سے واپسی پر ممی وغیرہ کو ڈراپ کر کے وہ آیا تو کچھ دوست مل گئے، ان کے ساتھ گپ شپ میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ڈنر کر کے باہر نکلا تو احساس ہوا 12 سے اوپر ٹائم ہو چکا تھا۔ وہ فاسٹ ڈرائیونگ کرتا وہاں پہنچا تو پورا بنگلہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا لاک کھول کر اندر آیا اور ایک پرسکون سانس لیا۔ وہ سامنے ہی بیٹھی تھی، قرآن پاک کو سینے سے لگائے بے ساختہ۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اس کی گرے آنکھیں گریہ زاری سے سرخ ہو رہی تھیں، ابھی بھی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ نظر چرا گیا، تمہیں تنہائی میں خوف محسوس تو نہیں ہو رہا تھا؟ مونا کہہ رہی تھی، لڑکیاں تنہا گھر میں نہیں رہ سکتی، بھوت ڈرانے لگتے ہیں۔ رائما جو اس کے جانے کے بعد بھی خوف و تنہائی کے آسیبوں سے سہمی ہوئی تھی، اس کو دیکھ کر کسی حد تک خوف سے نکلی تھی، مگر اس کے جاتے وقت کی جانے والی سنگ دلانہ باتوں کی کڑواہٹ بھولی نہ تھی، سو سنجیدگی سے گویا ہوئی، میرا مقدر یہی ہے، کوئی کب تک طرز کے سکے میرے خوف کے برتن میں ڈالتا رہے گا؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا، وہاں موجود ریک پر وہ قرآن پاک رکھ رہی تھی۔ موڈ خاصا آف تھا، وہ کچن میں چلا گیا، پیزا ٹرے میں رکھ کر لاؤنج میں آیا تو وہاں نہیں تھی۔ وہ چند لمحے کھڑا ہاتھ میں پکڑے بند ٹرے کو پکڑے بند دروازے کو دیکھنے لگا، پھر بالآخر دستک سے اسے دینی پڑی تھی۔ اپنے آنچل کی مخصوص اوٹ کے ساتھ ابھی چند لمحوں قبل وہ چہرہ بادل سے نکلے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ کھا لو، مجھے یقین ہے تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، اس معاملے میں بہت بے پرواہ ہو۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ٹرے اس کی طرف بڑھائی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ خود کھا لیں، اس نے غصے سے کہہ کر دروازہ بند کرنا چاہا۔ احد نے ہاتھ میں بڑھا کر دروازہ بند ہونے سے روک دیا اور اکھڑ پن سے بولا، میں یہاں تمہارے ایٹیٹیوڈ دیکھنے نہیں آیا ہوں۔ مونا کی بات سن کر مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں تم بھی اس نئی جگہ پر تنہائی میں خوف سے مر نہ جاؤ اور میرے لیے مزید پرابلم کریٹ نہ ہو جائیں، یہ سوچ کر چلا آیا تھا، اور تم نہ جانے کیا سمجھ رہی ہو۔ پکڑو یہ ٹرے، اسے تھما کر وہ چلا گیا، پھر ڈور لاک کر کے ٹرے لے کر بیڈ پر آ گئی تھی۔ ہر بار وہ اپنے رویے اور تلخ جملوں کی مار لگا جاتا تھا، اس کو پناہ دے کر احسان کیا تھا، اس کی جان و آبرو بچا کر،
اور ان احسانوں کا بدلہ وہ اس طرح آتے جاتے جوتے مار کر لیا کرتا تھا۔ زبان کی مار ہر مار پر حاوی ہو جاتی ہے، لیکن احد کی غیر متوقع آمد نے اندر ہی اندر اسے بےحد ڈھارس دی تھی۔ وہ سنگ دل تھا، بے رحم تھا، مگر اس کا کردار اعلیٰ رفتوں کو چھوتا تھا۔ وہ اب بے فکری سے سو سکتی تھی۔ زہے نصیب، آپ تو رات کو ہی واپس آ رہے تھے، گلے پڑی بلا کا آپ کو بالکل بھی خیال نہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اب صبح آنے کا مقصد کیا ہوا؟ آفس میں داخل ہوتے ہی مبشر شوخ لہجے میں کہتا ہوا اس کے پیچھے چلا آیا، تم کو معلوم ہے نا، بولتے وقت میں سوچنے کا عادی نہیں ہوں، اور بعد میں فیل ہوتا ہے کہ مجھ سے کچھ غلط ہوا ہے، اور اس غلط کو صحیح کرنے میں مجھ کو کوئی عارضہ لاحق نہیں ہوتا۔ مجھے احساس ہوا ہے تنہا چھوڑنا نئی جگہ پر اچھا عمل نہیں ہے، سو میں چلا گیا۔ اس نے بیٹھتے ہوئے اپنی کوتاہی کا اعتراف کھلے دل سے کیا تھا۔ تم اس معاملے میں خاصے دل سے انوالو ہو رہے ہو، خیر تو ہے نا میرے بھائی؟ وہ کچھ جھک کر اس کی طرف دیکھتا ہوا شرارتی لہجے میں بولا، پلیز اسٹاپ اٹ یار، معاملے کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں کس الجھن میں ہوں اور وہ ایک بڑی مشکل میں گرفتار ہے۔ ویسے بھی وہ ان لڑکیوں سے مختلف ہے، بہت ایٹیٹیوڈ ہے اس میں، بہت باحیا اور مضبوط کردار کی لڑکی ہے۔ اس کا لہجہ عام سا تھا۔ گڈ، ویری گڈ، شکر ہے تمہارے دل میں بھی گداس پن پیدا ہوا تو، وگرنہ آج سے قبل تو یہ زمین بنجر ہی پڑی تھی، لگتا ہے باہر آنے کو ہے۔ وہ شوخ ہوا، بی سیریس مبشر، میں اس لڑکی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ ٹائم پاس نہیں کر رہا۔ میں ان میں سے نہیں ہوں جو ان بیہودہ باتوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ عورت اور مرد کا رشتہ صرف یہ نہیں ہے کہ مل کر عشق و عاشقی کی جائے۔ سنجیدگی سے اس نے اسے لتاڑا تھا، وہ گردن ہلا کر رہ گیا۔ تبھی باہر سے وڈیرے عاشق علی کے کچھ خاص لوگوں کی آمد کی خبر ملی تھی۔ تم یہاں سے باہر نہیں آؤ گے، ان لوگوں سے میں خود ہی نمٹ لوں گا، تمہارے آنے سے بات بگڑ جائے گی۔ وہ تمہیں دیکھ کر مشتعل ہوں گے اور لڑکی کا مطالبہ کریں گے۔ قاسم اور پرویز بھی آفس میں سے سمجھا رہے تھے، جو تنہا وہ تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، ان کا معاملہ مجھ سے ہے، ہم جانتے ہیں وہ تمہارے پاس ہی آئے ہیں، لیکن ان کے ارادے اچھے ہرگز نہ ہوں گے، ان کے گاؤں کی لڑکی کا معاملہ ہے، اس لیے وہ ہماری توقع سے زیادہ بپھرے ہوں گے۔ قاسم نے بھی رسانی سے سمجھایا تھا، وہ مان گیا تھا۔ وہ تینوں چلے گئے۔ وہ 6 لوگ تھے، اونچے قد، فربے جسم، وہ دھیڑ عمر چہروں والے جن سے شفافیت عیاں تھی، اسلحہ جنہوں نے زیور کی مانند پہنا سجایا ہوا تھا۔ آتے ہی انہوں نے رائمہ اور راحت کو رات ہونے والے جرگے میں پیش ہونے کا حکم نامہ جاری کیا تھا، اور پیش نہ ہونے کی صورت میں بھیانک انجام کی دھمکیاں دے کر چلے گئے تھے۔ احد دوسرے روم میں سب سن رہا تھا، وہاں آ کر ان کے پریشان چہرے دیکھ کر مسکرا کر بولا، وہ ڈرانے آئے تھے اور ڈر گئے تم لوگ، اسے بزدلی کہوں یا بہادری؟ بات سمجھنے کی کوشش کرو احد، بات ہماری حدوں سے آگے نکل چکی ہے، اب تمہیں انکل سے مدد لینی ہوگی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں پپا سے مدد لوں؟ بھلا اتنا کمزور نہیں ہوں میں؟ دیکھو انکل کی عزت ہے، اونچا مقام ہے سوسائٹی میں، اور وہ یہ سب کچھ جان چکے ہوں گے۔ وہ یہاں بلیک میل کرے گا، بہت اسٹرانگ کلیو اس کے ہاتھ لگا ہے، یہ میڈیا کی سنوائی کا دور ہے، اگر وہ جھوٹا نکاح نامہ بنا کر میڈیا میں پیش کر دے تو سوچو پل بھر میں خاندان کی عزت کو چونا لگ جائے گا، پھر نہ خاندانی عزت رہے گی اور نہ رائمہ۔ اسے اپنے کالے دھندوں کی خبر ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے خلاف آدھے سے زیادہ ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ میڈیا کا وہ سوچے گا بھی نہیں، اس وقت وہ پاگل ہو گیا ہے، اور پاگل پن میں سمجھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پرویز نے بھی اسے سمجھانے کی صحیح میں کی، مگر وہ ان سے تعاون کرنے کو تیار نہ تھا۔ جرگے میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جب تم جرگے میں نہیں جاؤ گے تو تمہارے اریسٹ وارنٹ نکلوا دے گا، اور سب سے پہلے پولیس والے تمہارے گھر پر ہوں گے، اور پھر ہماری طرف بھی چھاپے مارے جائیں گے۔ تم جانتے ہو ہماری پولیس اگر اعتراف کروانا چاہے تو گونگے بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ رائمہ تمہارے ساتھ غیر قانونی طریقے سے رہ رہی ہے، یہ ہم جانتے ہیں، تمہارے تعلقات کی نوعیت بےحد پاکیزہ اور شفاف ہے، مگر یہ بات کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ ہمارا معاشرہ اور ہمارا مذہب دونوں ایسے رشتوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تم لوگ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کلیئر بات کرو مجھ سے۔ حالات کی سنگینی کو وہ بھی بھانپ گیا تھا، اور جو لوگ کہہ رہے تھے وہ بھی غلط نہ تھا۔ اس نے ریلیکس انداز میں استفسار کیا، ہماری رائے یہ ہے کہ
کہ تم کوئی وقت ضائع کیے بنا رائما سے نکاح کر لو۔ واٹ؟ وہ ہمارے حیرانگی کے اٹھ کھڑا ہوا اور پاٹدار آواز گونج کر رہ گئی۔ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ ایک یہی طریقہ ہے تمہارے پاس اپنی عزت بچانے اور اس وڈیرے کو شکست دینے کا، مبشر نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں اس لڑکی سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں جس کے بارے میں جانتا نہیں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ ایک دم سے اضطراب و وحشت کا شکار ہو گیا۔ کول ڈاؤن، نکاح کرنا بہت آسان ہے، مگر خود پر ناجائز تعلقات کا الزام برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ نکاح کر کے تم لوگوں کی خفگی و ناراضگی کا اور چند لوگوں کا سامنا کرو گے اور جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر رسوائی کے بعد دوسروں خصوصاً اپنوں کے آگے سرخروئی پانا بہت مشکل کام ہے۔ یہ طعنے تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی برداشت کرنے پڑیں گے۔ آگے کنواں اور پیچھے کھائی۔ وہ سچ مچ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس معاشرے میں کسی لڑکی کو مدد کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مرتا ہے مر جائے، کسی کی عزت لٹتی ہے لٹ جائے۔ وہ لوگ غلط دستور رائج کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں اور درست کام کرنے والوں کی اچھائیوں کو بھی برباد کر ڈالتے ہیں۔ آہ! وہ بیچاری گاؤں کی ایک غریب اور لاچار لڑکی ہے جو حسن کی دولت سے مالا مال ہے، مگر تمہاری جیسی ویل آف فیملی سے تعلق نہیں رکھتی ہے۔ اس کا شجرہ نسب غربتوں سے پر ہے، اس لیے تو اس سے رشتہ جوڑنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ اسٹاپ اٹ! لعنت بھیجتا ہوں میں دولت اور اسٹیٹس پر۔ وہ جھنجلا گیا۔ کال آ رہی ہے تمہارے فون پر۔ قاسم نے ٹیبل پر رکھا فون اٹھا کر دیا اور دوسری طرف مجید بابا تھے، بہت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ بیٹا مجھے معاف کر دیجیے گا، کل جو کچھ آپ نے مجھے بتایا تھا وہ سن کر میں ساری رات سو نہ سکا تھا۔ یہی خوف رہا کہ وہ موذی آپ کو اور رائما بیٹی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہاں سب سے زیادہ سوال آپ کی زندگی کا ہے۔ میں نے کچھ دیر قبل ہی بڑے صاحب کو رائما بیٹی کے بارے میں پہلی ملاقات سے لے کر کل تک کا سب بتا دیا ہے۔ اس کی پیشانی پر یکدم سلوٹیں در آئی تھیں۔ وہ متحیر ہوا۔ یہ آپ نے کیا کیا بابا؟ وہ شدید اضطراب میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے یہی مناسب لگا بیٹا، آپ کی زندگی سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب جلدی سے رائما بیٹی کو کہیں روپوش کر دیں۔ صاحب بہت غصے میں آ گئے ہیں۔ وہ رائما بیٹی کو وڈیرے کے حوالے کرنے گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کسی غیر لڑکی کی خاطر وہ اپنی عزت پر داغ نہیں لگنے دیں گے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ رائما کو بچا لیں بیٹا، اس کو بچا لیں، وڈیرا بہت برا حشر کرے گا اس کا۔ پھر بہت خاموشی سے اس نے دوستوں کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا۔ اپنے باپ کی ہٹ دھرمی اور سنگ دلی سے بھی واقف تھا۔ وہ اپنی عزت اور نام کی نگہبانی کی خاطر رائما کو لمحہ ضائع کیا بنا وڈیرے کے حوالے کریں گے، اور وہ شخص سے شکست کھانے کو تیار نہ تھا۔ ایک اور قابل بھروسہ دوست کو کال کر کے بلوا لیا گیا تھا۔ وہ مبشر کے بنگلے پر پہنچے تو دوپہر ڈھل رہی تھی۔ رائما اس افتادات پر ہکا بکا تھی۔ یہ پیپر میرج ہوگی، میں تم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کروں گا، اور تم بھی جب چاہو حالات معمول پر آتے ہی طلاق لے سکتی ہو۔ میں پیپر سائن کر دوں گا۔ وہ اس کو سمجھا رہا تھا۔ وقت بے حد کم تھا۔ شاہ رخ صاحب کسی بھی ٹائم وہاں پہنچ سکتے تھے۔ وڈیرے کا نام سن کر اس کی رنگت بھی زرد پڑ گئی تھی۔ ہم میں سپریشن ہو جائے گی نا؟ میں نے کبھی شادی نہ کرنے کا عہد کیا تھا۔ آپ بعد میں اپنے وعدے سے مکر تو نہیں جائیں گے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے عشق میں بے حال ہوا جا رہا ہوں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ آہت کو پٹری سے اترنے میں دیر نہ لگتی تھی، سو اس وقت بھی وہ ریسٹ واچ دیکھتا ہوا سرد موہری سے گویا ہوا وہ چپ رہ گئی۔ میں ان فضول چکروں میں نہیں پڑتا۔ اگر بابا اپنی زبان بند رکھتے تو مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ لاؤنج میں ان چاروں کے علاوہ ایک بارشت نکاح خواں موجود تھے۔ دونوں صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ عام سے کاٹن کے ایمبرائڈرڈ سوٹ میں ملبوس تھی۔ نکاح سے قبل مبشر نے اپنی بیوی کا سرخ دوپٹہ لا کر اس کے سر پر ڈال دیا تھا۔ نکاح ہوا تھا۔ ان چاروں نے گلے مل کر مبارکباد دی تھی۔ خوب بھیج بھیج کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ارے کیا مصیبت ہے، چھوڑو، یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، کمپرومائز ہے۔ ہمارے لیے خوشی کا ہی موقع ہے میری جان، ادھورے ہی سہی، کم از کم ہماری لائن میں تو آئے۔ تم چھڑے چھاڑ گھومتے ایک آنگ نہ بھاتے تھے۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ تینوں مٹھائی کھاتے ہوئے اس سے شوخیاں کر رہے تھے۔ رائما وہاں سے جا چکی تھی۔
وہ جانتا تھا وہ کمرہ لاک کیے اپنے من پسند مشغلے میں مصروف ہوگی۔ انکل یہاں پہنچنے والے ہوں گے، ہمیں بہت تحمل سے یہ سب ہینڈل کرنا ہوگا۔ نہیں فرینڈز، تم لوگوں نے یہاں تک میرا ساتھ دیا، میں تم لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ بس اب یہاں سے یہ میرا پرسنل میٹر شروع ہو چکا ہے، یہاں سے مجھے تنہائی سٹینڈ لینا پڑے گا۔ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر زبردستی بھیجا تھا۔ پپا کسی بھی لمحے کیا کہہ دیں، اس بات کا احساس ان کو خود بھی نہیں تھا۔ یہ بات صرف وہ جانتا تھا اور اپنے دوستوں کی بے عزتی سے ہرگز قبول نہ تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے رائما کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ وہ مسلسل کئی دستک کے بعد دروازہ کھلا تھا۔ جی کیا بات ہے؟ آنسوں سے بھیگتی آواز میں خوف بھی غالب تھا۔ اب مجھ سے اتنا چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا، باہر آؤ۔ وہ جھجکتی ہوئی باہر آئی تو وہ گویا ہوا پپا آئیں گے، ابھی غصے میں، شاید بہت ہی برہم ہو، شور شرابہ کریں، لیکن تم نے روم میں ہی رہنا ہے اور جب تک میں نہ کہوں باہر نہیں نکلنا، انڈرسٹینڈ؟ جی ایسا ہی کروں گی۔ آواز میں خاصی تابیداری تھی۔ جاؤ، وہ اپنے خود مخصوص سرد اور سپاٹ لہجے میں گویا ہوا اور اسی لمحے باہر کار رکنے کی آواز آئی تھی۔ کیونکہ گیٹ پر چوکیدار موجود تھا اور مبشر جاتے ہوئے ان کی کچھ آمد کی اطلاع دے کر گیا تھا، رائما کمرے میں چلی گئی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ اس کے روبرو تھے۔ وہ سلام کا جواب گول کر کے بے حد خفگی سے دیکھتے ہوئے بولے، مجید بابا نے جو کچھ بتایا وہ کہاں تک درست ہے؟ بابا نے جو کچھ بتایا وہ ہر بہر درست ہے، کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے۔ پہلے دن ہی آپ کو اس لڑکی کو دھکے دے کر ریسٹ ہاؤس سے نکال دینا چاہیے تھا۔ ضرورت کیا پڑ گئی تھی ایک اجنبی اور کمتر لڑکی کی خاطر یہ سب ہنگامہ کھڑا کرنے کی؟ وہ شدید غصے میں کہہ رہے تھے، وہ بے حد مجبور اور بے قصور لڑکی ہے، وہ ڈیرا اس کے باپ سے اس کا سودا کرنا چاہتا تھا۔ سو واٹ، اس لڑکی سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کسی غیر لڑکی کی خاطر میں بلا وجہ دشمنیاں افورڈ نہیں کر سکتا۔ کچھ دیر بعد آئی جی اور دوسرے اشخاص بھی آ رہے ہیں تاکہ لڑکی اس کے حوالے کر کے معاملہ رفع دفع کر کے آئیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اجلت بھرے انداز میں گویا ہوئے، وہ لڑکی عاشق علی کو اب کبھی نہیں ملے گی۔ اس کا لہجہ ٹھوس تھا۔ کیا مطلب ہے اس اسٹوپڈ بات کا؟ کسی اجنبی کو رکھ کر اپنے منہ پر ناجائز تعلقات کی کالک لگواؤ گے؟ وہ ناگوار بھرے لہجے میں گویا ہوئے، بلاؤ اس لڑکی کو، کہاں ہے وہ؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ لڑکی اب میری بیوی ہے پپا، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ واٹ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں احساس ہے اپنی بات کا؟ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ بے یقینی اور حیرت ان کے بارود چہرے سے عیاں تھی۔ میں نے آج ہی نکاح کیا ہے رائما سے، وہ اب میری عزت ہے۔ اس کے لہجے میں مضبوطی اور ہٹ دھرمی تھی، چٹانوں کی مانند۔ شاہ رخ نے بیٹے کے وجیح چہرے پر ایک عزم اور استقامت دیکھا، وہ شاکڈ رہ گئے تھے۔ آپ جائیں اور اپنے دوستوں کو واپس لے جائیں، یہ میرا میٹر ہے اور میں بخوبی حل کروں گا اسے، آپ کو زحمت کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی۔ وہ بھرے بادلوں کی طرح گرجے تھے، ایک 2 کوڑی کی لڑکی سے نکاح کر کے تم نے ہماری عزت و وقار مٹی میں ملا دیا ہے۔ میں کہتا ہوں ابھی اور اسی وقت طلاق دو۔ ہمارے گھر میں باہر کے خاندان کو دیکھ کر رکھے جاتے ہیں اور تم ایک لڑکی کو ہماری بہو بنانا چاہتے ہو جس کا باپ شرابی اور جواری آدمی تھا، اور ہاں ایک غریب عورت جو لوگوں کی سلائی کڑھائی کر کے گھر چلاتی تھی۔ میرے لیے یہ باتیں کوئی وقت نہیں رکھتی، تمہارے نزدیک یہ باتیں وقت رکھ بھی کیسے سکتی ہیں؟ برخوردار، عزت، دولت، نیک نامی تمہیں پلیٹ میں رکھ کر جو مل گئی ہے، کبھی باپ کا نام ہٹا کر دیکھو اپنے نام سے، پھر پتہ چلے گا کہ کس کھیت کی مولی ہو تم۔ وہ ہونٹ بھیچے خاموش ہی رہا تھا جبکہ وہ بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ تمہارا سٹینڈرڈ اتنا لو ہوگا مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تم اس 3rd کلاس لڑکی کو نہیں چھوڑو گے، یہ بھی میں جان گیا ہوں۔ تم نے جو حماقت کی ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور ان چاروں کو جو تمہارے گواہ بنے ہوں گے، اپنے چیلوں کو بھی کہہ دینا اپنی زبان بند رکھیں۔ پہلے اس عاشق علی سے نمٹ لوں، پھر تم سے بھی نمٹوں گا۔ تم نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں چھائی نفرت کو دیکھ کر پرسوچ لہجے میں گویا ہوئے، بلاؤ اس لڑکی کو اور چلو میرے ساتھ، یہاں رکنا سراسر حماقت ہے۔ پپا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، تبھی وہ ہاتھ اٹھا کر گویا ہوئے، میں کوئی فضول بات نہیں سنوں گا، لے کر آؤ اسے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہہ کر چلے گئے۔ آہت کے بلانے پر وہ باہر آئی تھی۔ پپا کی باتیں تم نے سن لی ہوں گی، یقیناً وہ اس طرح کھری سیدھی بات کرتے ہیں۔ ہم لوگ جا رہے ہیں،
وہاں ہمارے نکاح کی خبر کسی کو بھی نہیں، مجید بابا کو بھی نہیں۔ وہ اسے سمجھا کر کپڑوں کا بیگ اٹھا کر چل پڑا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس گھونگھٹ کی اب کیا ضرورت رہتی ہے، ہٹاؤ اسے، اس نے مڑ کر کہا۔ وہ اسی طرح ملٹی کلر ریشم اور شیشوں کی کڑھائی والی سیاہ شال کی اوٹ میں چہرہ چھپائے بے جان قدموں سے پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ اس نے گھبرا کر شال کو پیشانی تک کھینچا تھا۔ وہ اس شخص کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی جس کی پاٹدار آواز بند دروازے کے پیچھے بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ اپنی ماں اور باپ کے متعلق ان کے لفظوں نے اسے گویا پاتال میں پھینک دیا تھا۔ آج سے پہلے اسے اپنی غربت اور افلاس پر کبھی شرمندگی نہ ہوئی تھی۔ شاہ رخ صاحب نے احد کے پیچھے آتی لڑکی کو دیکھا۔ سیاہ بادلوں کی اوٹ میں چمکتے چاند کی مانند تھا وہ چہرہ۔ احد کے پھسلنے کی وجہ اس لڑکی کا بے تحاشا حسن ہے۔ عجیب فتنہ گر حسن کی مالک ہے یہ لڑکی۔ میرے پتھر دل بیٹے کو موم بنا ڈالا۔ وہ سوچ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سختی اور رعب اس قدر تھا کہ وہ سلام کرنے کی جرات بھی نہ کر سکی۔ وہ کار کے پاس کھڑے تھے، موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے۔ احد سامان ڈگی میں رکھ کر پلٹا تو رائمہ کو دیکھا جو بے حد گھبرائی سہمی کھڑی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی۔ وہ قریب آ کر اس سے سرگوشی میں گویا ہوا تھا۔ شاہ رخ صاحب جو کچھ فاصلے پر کھڑے تھے ان کے قریب چلے آئے اور رائمہ بے ساختہ احد کے پیچھے ہو کر اس کا بازو تھام چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کی لرزش اپنے شانے پر محسوس کر رہا تھا۔ چاند ہری پور گئی ہوئی ہے۔ کچھ عرصے کے لیے میں نے سوچا تھا اس لڑکی کو چاند کے پاس چھوڑ دیتا، لیکن اب گھر ہی لے کر جانا ہوگا۔ وہاں سب کو یہی بتاؤں گا یہ میرے مرحوم دوست کی بیٹی ہے اور کچھ عرصے کے لیے ہماری مہمان رہے گی۔ جی، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے شانے سے ہٹایا تھا، پھر پہلے پپا کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ رائمہ کو بیک سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ جنہوں نے گھر بدر کیا تھا وہی اب گھر لے کر جا رہے تھے، مگر وہ ذہنی طور پر اتنا الجھا ہوا تھا کہ کئی ماہ بعد گھر واپسی کی خوشی بھی نہ محسوس کر رہا تھا۔ رامین مسکراتی ہوئی رابعہ کے پاس آئی تھی جو مونا کے ساتھ بیٹھی لسٹ بنا رہی تھی۔ وہ ان کے قریب بیٹھ کر شکوے بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ بھابھی، آپ کل احد سے ملنے گئی تھی اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے احد سے ملے ہوئے، اور کاجل بھی مل کر آ جاتے آپ کے ساتھ ہی۔ تم کل گھر پر نہیں تھی، پھر تم نے پہلے کبھی احد سے ملنے کی خواہش بھی نہ کی تھی۔ میرا دل تو بہت چاہ رہا تھا۔ ویسے بھی اب اس بیچارے بچے سے اسی طرح باہر ہی ملنا ہوگا۔ بھائی صاحب تو اب اسے کبھی گھر میں قدم رکھنے نہیں دیں گے۔ اللہ نہ کرے جو کبھی ایسا ہو۔ رامین، تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ میرا احد اس گھر میں آئے گا اور جلد آئے گا انشاءاللہ۔ میں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی احد کے اس گھر میں خوشیوں کے ساتھ آنے کی، بلکہ میں نے یہ دعا کی تھی کہ شاہ رخ نے احد کو گھر سے نکالا ہے، وہی لے کر بھی آئیں گے۔ رامین کی بات پر وہ ناخوشگوار لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ بھائی صاحب کی ضدی طبیعت کو جانتے ہوئے آپ نے ایسی دعا کی ہے؟ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تمہارے بھائی کیا چیز ہیں، اللہ آپ کی دعا قبول کرے بھابھی۔ یا آپ ابھی سے رمضان کی آمد کی تیاریوں میں لگ گئی ہیں؟ پورا ایک ہفتہ پڑا ہے رمضان شروع ہونے میں۔ ایک ہفتہ کہاں پتہ چلتا ہے رامین۔ اس وقت دنیا میں سب سے برق رفتاری سے گزرنے والی شے کا نام وقت ہے۔ یہ ایک ہفتہ بھی پلک جھپکتے گزر جائے گا۔ میں نے کچن کے تمام سامان کی لسٹ تیار کر دی ہے۔ مجید بابا کے ساتھ جا کر گروسری کر آتی ہوں، پھر غربا اور مساکین میں راشن، کپڑے اور رقوم بھی تقسیم کرنی ہے۔ وہ لسٹیں مونا سے لیتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ مجید بابا تو آج صبح سے اپنے کوارٹر میں بند ہیں، کسی کام کا ہوش نہیں ہے انہیں۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے جو اس کی آنکھوں پر چربی چڑھ گئی ہے۔ ارے ان کا بڑھاپا ہے رامین، اب اس عمر میں ان سے کام لینا اچھا نہیں لگتا۔ مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے کیوں رکھا ہوا ہے؟ نکال باہر کریں جو وہ کسی کام کے نہیں رہے۔ آپ بھی ہر کسی پر ترس کھانے لگتی ہیں۔ کہاں جائیں گے وہ؟ ساری عمر انہوں نے یہاں گزاری ہے، وہاں بھی وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ منع کرنے کے باوجود کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ ملازمہ کی زبانی ان کو پتہ چلا تھا ان کے ہاتھ سے ملاقات کا۔ وہ غصے سے تلملا کر رہ گئی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کس طرح ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ان کی طرف سے وہ لطف لینا چاہتی تھی، مگر ان کو پتہ نہ چل سکا تھا، اور یہ کارستانی مجید بابا کی تھی، اس لیے وہ ان کی مزید دشمن بن گئی تھی اور یہی تہیہ کر کے بیٹھی تھی کسی نہ کسی طرح ان کو یہاں سے نکال پھینکا جائے۔
मुना जाकर मजीद बाबा को बुला कर लाओ। रामीन तुम भी चलो मेरे साथ ग्रोसरी के लिए। मुना के बाद इनसे मुखातिब हुई थी, भाभी ईद की शॉपिंग के लिए साथ चलेंगे। ये शॉपिंग तो बोर कर देती है। वो नाक चढ़ाकर गोया हुई थी। मान बाहर कार रुकने की आवाज़ आई थी और फिर मुना वहाँ भागती हुई आई थी, खुशी से गुलनार होते चेहरे के साथ। मम्मी मम्मी भाई आ गए। वो मारे खुशी के इनसे लिपट गई। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मुना दोबारा बाहर भाग कर गई थी, जबकि रामी ने एकदम शॉक्ड रह गई थी। इनके वहम गुमान में भी ना था कि वो वापस आ जाएगा इस घर में। चंद लम्हों बाद वो माँ और बहन की चाहतों की बारिश में भीग रहा था। मुना मम्मी कितनी देर से लिपटी आंसू बहाती रही थी। वो इन्हें बाजुओं के सार में कितनी देर तक लिए खड़ा इनके आंसू साफ करता रहा, कभी वापस न जाने का यकीन दिलाता रहा। रामीन और काजल भी आ गई थी। ज़ाहिरी मोहब्बत का इजहार उन्होंने भी किया था। सारी रात यहीं गुजारने का इरादा है तुम लोगों का। मेरे साथ मेहमान है, इसको भी अंदर आने का मौका दो। शाहरुख साहब ने सर्द लहजे में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो वो चौंक कर गोया हुई। कहाँ है मेहमान, कौन है? राबिया ने चौंक कर कहा, मेरे दोस्त की हाल ही में डेथ हुई है। इसके दुश्मन इस बच्ची को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसकी ज़िंदगी ख़तरे में है, इसे तहफ़्फ़ुज़ मिले, इस वजह से मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। उन्होंने खूबसूरती से बात बनाई थी। मुना वो कार में है, लेकर आओ इसे। वो क्या नाम है? उन्होंने आहत की तरफ देखा। रायमा, इसने नाम बताया और अंदर की तरफ बढ़ गया। दोस्त की बेटी आपकी है और नाम आहत बता रहा है। रामीन ने मुस्कुरा कर कहा तो उनकी लतीफ़ से तंज को सुनी अनसुनी करके संजीदगी से गए हुए, रायमा को अब मिलने जुलने वालों से दूर रखिएगा। मैं नहीं चाहता किसी के भी इल्म में इनकी यहाँ मौजूदगी आए। मुना के रूम में इनको ठहराने का बंदोबस्त करो। मुना के रूम में क्यों? गेस्ट रूम के अलावा और भी कई रूम्स हैं। जो मैंने कहा है वो ही करो बस। वो अपनी बात पर जोर देकर गोया हुए थे। मुना हिरनी जैसी डरी सहमी घबराई घबराई रायमा का हाथ थामे वहाँ आई थी। अस्सलाम वालेकुम। लर्ज़िशज़दा आवाज़ में लफ्ज़ भी इधर उधर बिखर रहे थे। वो तीनों मुतहयर सी से देख रही थी। इन्हें मालूम न था आने वाली मेहमान लड़की इतनी खूबसूरत और कम उम्र होगी। बहरे हैरत से पहले राबे ने निकल के इसे गले लगाते हुए खुश आमदीद कहा था। रामीन और काजल ने भी सरसरी तौर पर हाथ मिलाए थे। वो इस आलीशान और जी हैसियत बुलंदोबाला महल नुमा इमारत को देखकर शदीद एहसास कमतरी और कम मायगी का शिकार हो गई थी। आहत की सादा और बेनियाज तबीयत में दौलत और इमारत का गरूर बिल्कुल ना था। बाहर से आने वाली खूबसूरती अंदर से ज़्यादा नुमाया थी। फर्नीचर, कारपेट, हर शय आला तरीन थी। इसकी निगाह में अपने दो छोटे कमरों और सुर्ख ईंटों वाला छोटा सा सहन घूमने लगा था। वो यहाँ आकर इस कदर मरूब हुई थी कि ज़ुबान बिल्कुल तालू से चिपक कर रह गई थी। घर में ईद का समा था। आहत के घर आमद ने खुशियों के फूल खिला दिए थे। मुना इसका हाथ थामे इससे चिपक कर बैठी थी। वो पहली नज़र में इसे फ्रेंड बना चुकी थी। राबिया मुलाजमाओं को खाना लगाने का कह चुकी थी। आहत और शाहरुख दूसरे कमरे में अहम मीटिंग में मसरूफ़ थे। रामीन और काजल खामोश बैठी थी, जैसे आहत की अचानक आमद और इस लड़की का इस तरह आना किसी राज से पर्दा हल्का हल्का सरक रहा था, लेकिन मुबहम था। मुना इससे कई आम से छोटे छोटे सवालात कर रही थी, मगर वो खामोश थी कि एक जवाब भी इसके इसरार खोलने के लिए काफ़ी था। वैसे सख्ती से मुंह बंद करके रखने की ताकीद बार बार की जाती रही थी। मुना क्यों परेशान कर रही हो? लगता है ये अभी भी डरी हुई है। आप इन्हें अपने रूम में ले जाएं, मैं खाना वहीं भेज दूंगी। राबिया ने कहा, यहाँ कैसा डर? भाभी जान, हम कोई इनके दुश्मन थोड़ी हैं। मुझे तो लगता है इनको हमसे बात करने से मना किया गया है, या ये खुद हमसे बात नहीं करना चाहती हैं। रामीन अपने काटदार लहजे में गोया हुई थी। अरे हम क्यों दुश्मन होने लगे इनके? जाओ बेटी, रेस्ट करो बेफिक्र होकर। राबिया ने मोहब्बत से कहा और मुना इसका हाथ पकड़ कर ले आई। चलिए भाभी, आपकी दुआ कबूल हुई। ना सिर्फ आहत घर में आए बल्कि एक लड़की भी साथ ले आए हैं। आपको एक साथ दोहरी खुशियाँ मिल गई हैं। मुझे तो बच्ची की सूरत देख कर तरस आ रहा है, किस कदर डरी सहमी हुई है। नामालूम कौन ऐसे जालिम लोग हैं जो ऐसी प्यारी बच्ची को मारना चाहते हैं, मगर ना इसकी सूरत देखते ही प्यार आने लगता है। वो सादगी से गोया हुई। आंटी, कहीं आप आहत के दिल की बात तो नहीं कर रही? आहत के दिल की बात
क्या कहना चाह रही हो काजल? वो इसके तंज को समझ रही थी। रामिन ने बेटी को आंखें दिखाकर चापलूसी से कहा, अरे कुछ नहीं भाभी, आपको तो मालूम है इसे यूं ही भोंडे मजाक की आदत है। शाहरुख साहब ने इस पेचीदा मसले को सुलझाने के लिए अपने कानूनी तरीके से अपने दोस्त से सलाह मशवरे लेने शुरू कर दिए थे, जो कानून के आला ओहदों पर फाइज थे। वो आज से लाख शाकी थे, बहुत नाराज थे, मगर खतरे की इस घड़ी में वो इसे तनहा छोड़ने को तैयार ना थे। आहत को वो सख्ती से घर से कदम बाहर ना निकालने का पाबंद कर चुके थे। इसके तीनों सेल फोन्स इनके पास थे। इसके फ्रेंड्स को भी वो वार्न कर चुके थे कि मामला निमटने तक वो लोग ऑफिस ना जाएं, क्योंकि कल रात जिरगे में शिरकत ना करने के बाइस आशिक अली पर पागलपन सवार हो चुका था। वो दीवाना बना इन लोगों को ढूंढता फिर रहा था। आहत के मोबाइल पर बिलाखिर इसकी कॉल आ गई। बुज़दिल, क्या चूहे की तरह बिल में छुप कर बैठ गया है? अगर मर्द है तो बाहर निकल कर आ, वरना इस बिल को तेरी कब्र बना दूंगा। सुनो, शेर की खाल पहनकर गीदड़ शेर नहीं बन जाता, गीदड़ ही रहता है। मेरा बेटा शेर है, वो तुमसे शेर की तरह ही मुकाबला करने की तैयारी कर चुका है। अच्छा तो तुम हो इसके बाप, देखना सामने ही कैसे हड्डियां चबाता हूँ इसकी। हड्डियां क्या चबाओगे तुम, गरीबों का लहू पीने वाले खटमल। तुम जैसे चोर डाकू स्मगलर के हाथों में इतनी ताकत कहाँ है जो मेरे शेर बेटे से मुकाबला कर सको। इनके दबंग लहजे से वो कमज़ोर पड़ गया था। अरे बाबा, मैं कोई फालतू कचहरी नहीं चाहता। मुझे मेरी लड़की दो और मेरा पीछा छोड़ दो। वो कोई पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हारे पीछे भागता रहूँगा। तुम्हारा बेटा जो मेरी बीवी को भगा ले गया है वो वापस कर दो मुझे साईं। तुम्हारी बीवी है वो, निकाह नामा कहाँ है तुम्हारा? बाबा, तुम्हें इससे क्या मतलब कि निकाह हुआ नहीं हुआ? वो मेरी बीवी नहीं है। अगर बेटे की तरह तुम्हारे दिल में खोट आ गया है तो बता दो, बकवास मत करो। वो लड़की अब मेरे बेटे की बीवी और मेरी बहू है। एक तरह गूंजी थी, गोया कोई कुन छुरी से ज़िबा कर रहा हो। ये क्या हो रहा है बाबा? रायमा को मुझसे जीत नहीं सकता। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पूरे शहर में रुसवा कर दूंगा। एक एक को बताऊंगा मेरी लड़की को भगा कर ले गया है वो लड़का, इसके साथ रंग रलियां मना रहा है और कहता है निकाह कर लिया। झूठा मक्कार, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्सा इश्तियार अंगेजी की हदों से बाहर निकल चुका था। जो हो सकता है कर लो तुम। मैं रात को आ रहा हूँ अपने बेटे का निकाह नामा और तुम्हारे तमाम गैर कानूनी धंधों के कानूनी सबूत लेकर, और हथकड़ी भी। उन्होंने कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। दूसरी तरफ इसकी अजीब हालत थी। मोबाइल इसने ज़मीन पर दे मारा था। चेहरा गम और गुस्से से सुर्ख हो गया था। आंखें बाहर को उबल रही थी। बख्शू, रहीमू, पीरू, वो कफ उड़ाता चीख रहा था और तीनों हाथ जोड़े डरते कांपते हाजिर हो गए थे। सारे गांव वालों को जमा करो, शहर में भी फ़ोन करो, वकीलों और पुलिस को कहो हम आ रहे हैं, तैयार रहें। इन बाप बेटे का ऐसा इबरतनाक अंजाम करूंगा कि लोग मुद्दतों याद रखेंगे, और इस रायमा को किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। इसने पुरतइश लहजे में कहते हुए पिस्तौल लोड की थी। माँ ने एक आवाज़ गूंजी थी, वाह मामा, आप तो कहती थी आहत का पत्ता इस घर से कट गया, वो कभी यहाँ आने वाला नहीं। अंकल तो आहत के साथ साथ इस सफ़ेद नागिन को भी ले आए हैं। मौका मिलते ही काजल ने माँ से तंज़ी अंदाज में पूछा, अरे मैं तो खुद हैरान हूँ, भाईजान की काया पलट कैसे गई? कल तक वो आहत पर थूकना भी पसंद नहीं करते थे, अब बिना कुछ कहे साथ लेकर आ गए, और साथ वो लड़की भी है। कल से आज तक मैंने दोनों पर गहरी निगाह रखी, लेकिन वो दोनों इस तरह बेपरवाह अजनबी बने हुए हैं, वो एक दूसरे को जानते तक नहीं। आपने देखा था मामा, अंकल को इसका नाम तक याद न था, वो भी आहद ने ही बताया था। ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। वो गहरी सोच में डूबी कह रही थी। शुबा तो मुझे भी हो रहा है, भाई साहब अब के मुझसे भी कोई बात शेयर नहीं कर रहे, और देखो आज सुबह ही सुबह कहीं चले गए हैं ऑफिस का बहाना बनाकर। तुमने क्या फ़ैसला किया है? उन्होंने इसके करीब बैठते हुए इस्तफसार से कहा। आप मुझसे रोज़ ये क्यों पूछती हैं कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे मुनीर के साथ नहीं रहना। इसके और मेरे मिजाज में बेहद तजाद है। वो बेहद सतही मर्द है जो औरत को पर्दे में कैद रखना पसंद करता है, और वो महरीन आंटी आज भी 100 साल पुरानी सोच रखती हैं। वो चाहती हैं कोहलू के बैल की तरह मैं घर में काम करती रहूं। मैंने आज तुम्हें पहले ही कहा था, महरीन आपा बैकवर्ड हैं
اور منیر مزاج میں ماں کی کاپی ہے تو وہاں ایڈجسٹ نہ ہوگی، مگر آہت کو نیچے دکھانے کے لیے تم نے میری ایک نہ سنی تھی۔ آہت نے کوئی پرواہ نہ کی اور الٹا اب تم پچھتا رہی ہو۔ مما، انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے، وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ کچھ غلطیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی معافیاں نہیں ملتی۔ منیر سے شادی بھی تمہاری ایسی ہی غلطی ہے۔ بھائی جان کئی بار تمہارے یہاں قدم جما کر بیٹھنے کی وجہ پوچھ چکے ہیں اور ہر بار میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتی ہوں، مگر کب تک میں بہانے بناؤں گی؟ اگر منیر ان کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا پھر کیا ہوگا؟ ان کے غصے سے واقف ہونا تم، وہ کوئی لمحہ ضائع کیے بنا تمہیں سسرال روانہ کر دیں گے، وہ کہہ رہی تھی، اور کاجل بے پرواہی سے کروٹ بدل گئی تھی۔ عاشق علی نے ایک دم سے پرسرار خاموشی اختیار کر لی تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد معلوم ہوا پستول لوڈ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ٹریگر دب گیا تھا اور گولی اس کے سر میں گھس گئی تھی۔ گولی نے دماغ کو بری طرح گھائل کیا تھا۔ وہ کومے کی حالت میں کسی ہسپتال میں زندگی اور موت کے درمیان تھا۔ جب اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے تو آواز نہیں ہوتی، اس کا وقت آ گیا تھا۔ وہ انجام سے بے خبر، دولت اور طاقت کے نشے میں چور، زمین پر اکڑ کر چل رہا تھا۔ جس زمین کی کوکھ میں مٹی ہو جانا ہے، وہ مٹی بڑے تکبر بھرے انداز میں اس کی ٹھوکروں میں رہتی تھی۔ عیش و عشرت کے لیے اس نے جو کالا دھن جمع کیا تھا وہ غیروں کے پیٹ کا ایندھن بننے والا تھا۔ اس نے شادی نہ کی تھی، رنگ برنگی عورتوں کے چکر میں اسے کبھی گھر گھرستی کا خیال نہ آیا تھا۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہ تھا جنگل کی آگ کی طرح تیزی سے پھیلنے والی یہ دشمنی اتنی آسانی سے سرد پڑ جائے گی۔ ایک دم سب ختم ہو جائے گا۔ گاؤں سے آئے چوکیداروں کی زبانی سب معلوم ہونے کے بعد وہ گہرا سانس لے کر گویا ہوا، اس کو ختم ہونا تھا کہ ظلم مٹنے کے لیے ہے۔ نامعلوم کتنے گھر اجاڑے ہوں گے، کتنی ہی بچیوں کی عزت کو خاک میں ملایا ہوگا۔ مظلوموں کی آہوں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا باب ایسی ہی زیادتیوں سے بھرا پڑا ہے، اب وہ ہے اور اس کے اعمال آخری سانسوں میں اس کا دم اٹکا ہوا ہے۔ اگر بچ بھی گیا تو ہوش و حواس کھو چکا ہوگا، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ شاہ رخ صاحب کہہ رہے تھے۔ وہ چہرہ جھکائے ایسے تھکن زدہ انداز میں بیٹھا تھا گویا لمبی مسافت طے کر کے آیا ہو۔ بڑی اعصاب شکن جنگ لڑی تھی اس نے، اور آخر بدی کو نیکی سے شکست کھانی ہی پڑی۔ رمضان المبارک کے چاند کا اعلان ہو گیا تھا۔ گھر میں ملازماؤں کی فوج ہونے کے باوجود بھی رابعہ بیگم کسی نہ کسی کام میں مصروف دکھائی دیتی تھی۔ رمضان کے اعلان کے بعد گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ شاہ رخ اور راحت نے بھی گھر میں آ کر مبارکباد دی تھی۔ شاہ رخ نے مونا اور کاجل اور رامین کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر دعائیں دی تھیں۔ وہ رائمہ کو بنا دیکھے ہی چلے گئے تھے۔ دنیا دکھاوے کے لیے وہ اس کو برداشت کر رہے تھے، ورنہ دل سے وہ اسے قبول نہ کر سکے تھے۔ اپنی حیثیت جاننے کے باوجود اس کے دل میں ایک ٹھیس لگی تھی۔ ان سب لوگوں میں وہ تنہا تھی اور عظیم تہوار کے موقع پر اسے اپنی ماں بے تحاشا یاد آ رہی تھی۔ مونا سے ملتے ہوئے اس کی نگاہ رائمہ پر پڑی تھی۔ آج پہلی بار وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گھر میں آنے کے بعد اس نے اس کی پلٹ کر خبر نہ لی تھی۔ ایک تو وہ اپنی الجھنوں میں تھا اور دوسرا وہ جانتا تھا رامین اور کاجل ضرور اس کی طرف تجسس کا شکار ہوں گی۔ وہ اپنے تجسس کو تقویت پہنچانے کے لیے نگرانی کر رہی ہوں گی، اور اس نے کئی مرتبہ ان کی اس چوری کو پکڑا بھی تھا۔ پھر مزید محتاط ہو گیا تھا۔ مجید بابا کو بھی سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ وہ رائمہ سے ذرا بھی شناسائی ظاہر نہ کریں۔ اب سرخ شرٹ، سفید دوپٹے اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ بے حد اپنی سی لگی تھی۔ ارے بیٹی، تم کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ، مبارکباد نہیں لوگی؟ رابعہ نے اسے سب سے الگ تھلگ روحان سے انداز میں دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اپنے آنسوں پر ضبط نہ رکھ سکی تھی۔ خوشی کے موقع پر اپنوں کی یاد ضرور آتی ہے بیٹی، ابھی جتنا چاہے آنسو بہا لو، پھر کبھی بھی میں رونے نہیں دوں گی۔ آج سے مجھے ہی اپنی ماں سمجھنا۔ رابعہ نے اسے سینے سے لگائے محبت سے دلاسے دے رہی تھی۔ مونا پانی لینے گئی تھی۔ کاجل جھلستی نگاہوں سے آہت کو دیکھ رہی تھی جو ارد گرد سے بے خبر یکٹک رائمہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ عجیب بے خودی کا عالم تھا۔ دیکھو بھئی، ہر وقت کا رونا نحوست لے کر آتا ہے۔ 8 دن تمہیں یہاں آئے ہو گئے ہیں اور اس دوران تم 8000 بار تو رو ہی چکی ہوگی۔ رامین منہ بناتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ رائمہ ایک دم چپ ہو گئی۔ وہ ان ماں بیٹی سے بے حد خوفزدہ رہتی تھی۔
جن کی نگاہوں میں انگارے اور لہجے میں کاٹ ہوتی تھی، ان کی آواز میں پر وہ حواسوں میں آیا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ رمضان کا پاک و مقدس مہینہ تیزی سے گزر رہا تھا۔ زبیدہ کے ساتھ وہ عبادت پہلے بھی کرتی تھی، اور اب تو گویا اپنی تنہائی کی ساتھی اس نے عبادت کو بنا لیا تھا، اور اس کے اندر ایک روحانی سکون اور تراوٹ اتر گئی تھی۔ مونا تو گویا اس پر عاشق تھی۔ رابعہ بھی اسے بے حد اہمیت دینے لگی تھی کہ پسند تو وہ پہلے بھی اسے کرتی تھی، اور اب اس نے کچن کی زیادہ تر ذمہ داریاں خود پر لے لی تھیں، کیونکہ مونا عین ٹائم پر مشکل سے اٹھتی تھی۔ رامین اور کاجل ٹیبل لگنے کے بعد مہمانوں کی طرح آتی تھی اور کھا کر چلی جاتی تھی۔ گھر کے کاموں سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا۔ رابعہ اسے اپنی ماں زبیدہ جیسی ہی لگتی تھی، صابر اور شاکر، درگزر برداشت سے کام لینے والی پرخلوص عورت۔ سحری اور افطاری کی ذمہ داری اس نے لے لی تھی، اور ایسی ذائقے دار چٹپٹی بہترین چیزیں بناتی تھی کہ اسے ناپسند کرنے والے شاہ رخ بھی بے ساختہ تعریف کر جاتے تھے، جن کا ساتھ مونا اور رابعہ بھی دیا کرتی تھی۔ احد دانستہ اپنے گھر اسے نظر انداز کیے سر جھکائے کھانے میں مگن رہتا تھا۔ سب کی موجودگی میں اسی طرح بے نیازی برتتا تھا۔ آج کل وہ محسوس کر رہی تھی وہ اس کی نظروں کے اثار میں رہتی ہے۔ بہت تیزی سے اس کے نگاہوں کے زاویے بدل رہے تھے، اور وہ اتنی ہی خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ نصف رمضان گزر گیا تھا۔ آج مونا کی ساس، دادی ساس اور نندیں اس کی عیدی لے کر آئی تھی۔ نوکروں کی فوج الرٹ تھی۔ اہتمام روز ہی ہوتا تھا، مگر آج کچھ زیادہ تھا۔ وہ افطاری کی تمام چیزیں تیار کر کے ٹیبل لگا کر مونا اور اپنے مشترکہ کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے حکم نہ تھا کسی کے سامنے آنے کا، اور مونا ابھی تو وہ نہیں جاتی کہ کیا بتاتی اپنے بارے میں، کیا کہہ کر تعارف کرواتی کسی سے کہ وہ کون ہے۔ وہ وہاں سے نکل کر مجید بابا کے کوارٹر میں آ گئی تھی۔ وہ آج کل بیماری کے باعث اپنے کوارٹر تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ اسے دیکھ کر بڑی خوشی سے مسکرائے تھے۔ مہمانوں کی وجہ سے تمہیں یہاں آنا پڑا ہوگا بیٹی، وہ تسبیح پڑھتے ہوئے بولے۔ جی بابا، ویسے بھی مجھے ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا اچھا نہیں لگتا۔ اگر رابعہ آنٹی اور مونا نہ ہوں تو میں ان کے ساتھ بیٹھوں گی نہیں۔ میں بے حد کمزور لڑکی ہوں۔ اس نے کارپٹ پر دسترخوان بچھا کر لوازمات رکھ دیے تھے۔ بڑے صاحب اور آدمیاں بھی اخلاق کے اچھے ہیں، بس آج کل ذرا غصے میں ہیں تو بات نہیں کر رہے ہیں۔ اس گھر میں دو فتنے ہیں، ایک رامین بیگم اور دوسری ان کی بیٹی کاجل۔ ان سے سنبھل کر رہنا، وہ کب کیا کر گزرے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بابا کی بات پر اسے یاد آیا، وہ کاجل کو عموماً احد کے پیچھے پیچھے دیکھتی تھی، اور وہ اس سے خواہ مخواہ اتنا خار کھاتی تھی کہ بات تک کرنا گوارا نہ کرتی تھی۔ اس نے احد میاں سے شادی کرنا چاہی، مگر احد میاں اسے بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے گھر چھوڑنا گوارا کر لیا، مگر اس سے شادی نہ کی۔ ان کی ترش روئی کے باعث ملازم بھی ان کی عزت نہیں کرتے تھے۔ ارے بیٹی، تم کو احد میاں نے بتایا کہ عاشق علی مر گیا ہے، جان چھوٹ گئی تمہاری اس سے، اب تم بالکل آزاد ہو، بابا کہہ رہے تھے، اور وہ شاکڈ تھی۔ احد، کیا ہو گیا؟ آج تم صرف کھجور کھا کر اٹھ گئے ہو، روز تم دیر تک بیٹھتے ہو۔ وہ نماز مغرب ادا کر کے آیا تو اسے لان میں ہی مل گئی تھیں۔ آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کیا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یہ رائمہ کی خالی کرسی دیکھ کر تمہاری بھوک اڑ گئی تھی، یہ حقیقت تھی۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں روز افطاری کرنے آیا تھا، مگر جب بیٹھتے ہی نظر رائمہ کی خالی کرسی کی طرف گئی تو دل کو ایک دھچکا لگا تھا۔ وہ ابھی تک پابندی کی زد میں تھی، ادھر دل اس کی طرف مائل بکرم تھا۔ وہ اسے دیکھنے کی چاہ میں مبتلا رہتا تھا۔ آج اس کی غیر موجودگی اسے فیصلے کی طرف لے گئی تھی۔ ہاں، ایسا ہی ہے، اس نے پر اعتماد لہجے میں اعتراف کیا۔ اوہ، ایسا کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ وہ گویا انگاروں پر لوٹنے لگی تھی۔ معلوم ہوگا تو سہ نہیں پاؤ گی۔ اس کے اندر امٹتا غبار باہر نکلنے لگا تھا۔ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں احد جو مجھ میں نہیں؟ ایک غیر لڑکی کی خاطر تم دیوانگی کو چھو رہے ہو۔ وہ لڑکی تم کو ایک نگاہ نہیں دیکھتی، اور تم پروانوں کی طرح اس پر نثار دکھائی دیتے ہو۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے؟ ہر طرح سے تمہارے قریب ہونے کی کوشش کی، خود اظہار محبت کیا، اور تم ہر بار مجھ کو دھتکاتے رہے۔ ایک بار بھی تم نے مجھے قابل توجہ نہ سمجھا۔ اس گھر کی بیٹے ہونے کے باوجود تم نے کبھی اپنی حرمت کا خیال نہیں رکھا۔ پکے پھل کی مانند میری جھولی میں گرنا چاہا تھا،
خود کو پیش کرنے والی لڑکیاں کبھی بھی عزت نہیں پاتی. تمہارے ان بیہودہ رویوں نے تمہاری وقت میری نگاہ میں بالکل صفر کر دی تھی. اسی لیے میں نے پپا کی بات نہیں مانی تھی کہ میری نظروں سے تم گر گئی تھی. پپا کی نظروں میں تمہارا مقام بلند ہی دیکھنا چاہتا تھا. اس لیے میں اپنے گھر سے دور رہا اور یہ جدائی کا عرصہ میری زندگی کا اذیت بھرا وقت تھا جو میں کبھی بھولنا بھی چاہوں تو نہ بھول پاؤں گا. وہ بولا تو کاجل کی تمام تیز و تراری ہوا ہو گئی تھی. وہ اس کو آئینہ دکھا چکا تھا. آئینے میں اپنا مکروہ چہرہ اس سے شناخت نہیں ہو رہا تھا. اس کی عزت و وقار کی خاطر اس نے بن باز لیا تھا. اگر تائی جان کو وہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں کے متعلق بتا دیتا جو اس نے اسے حاصل کرنے کے لیے اختیار کیے تھے پھر کیا عزت رہ جاتی. اس پر گھڑوں پانی کی پڑ گیا. پہلی بار اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا تھا. وہاں ان کے علاوہ 2 نفوس اور بھی کھڑے تھے. کاجل کو بلانے آتی رامین اور اس کے پیچھے آتے شاہ رخ جو نماز کی ادائیگی کے بعد آ رہے تھے. ان کو جاہلانہ انداز میں گفتگو کرتے دیکھ کر ناریل کے درخت کی اوٹ میں چھپ گئے تھے. آہت جا چکا تھا. رامین اس سے آ کر گویا ہوئی. تم نے آج تک اس کی راہ میں کانٹے ہی بچھائے ہیں اور دیکھو وہ کس خاموشی سے ہماری پردہ پوشی کرتا رہا ہے. شاید اس کی تربیت کہتے ہیں. رابعہ بھابھی کی لوگ تعریف یوں ہی تو نہیں کرتے. کچھ ایسے ہی وصف ہیں ان میں. رامین شرمندہ لہجے میں گویا ہوئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی تھی. شاہ رخ دنگ رہ گئے تھے. ان کے لیے بھی یہ انکشاف کسی عرصے سے کم نہ تھا. شادی سے انکار پر کیا کچھ انہوں نے آہت کو سنا ڈالا تھا. کس قدر بے عزتی اور تذلیل کی تھی. گھر سے باہر نکال دیا تھا. پھر بھی وہ خاموش رہا تھا. درست کہا ہے آہت تم نے. خود سے مرد کے گلے کا ہار بننے والی عورت مرد کے پاؤں کی وفا کی زنجیر نہیں بن سکتی. عورت کا مفہوم ہی حیا ہے. آہت پر کی جانے والی زیادتیاں ان کو شدت سے یاد آ رہی تھی. وہ خود کو ملامت کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے جہاں مہمانوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی. سنیے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. موقع ملتے ہی وہ اس سے مخاطب ہوئی. شور جی فرمائیے. جی آج آپ کو میری یاد کیسے آ گئی. وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کے مقابل آن کھڑا ہوا. اس کا لہجہ اس ہر قسم کے طنز و تنفر سے پاک تھا. جگمگاتی نگاہیں اس کے روشن چہرے پر مرکوز تھیں. بھول تو آپ مجھے گئے ہیں. کوئی فالتو کاٹ کباڑ سمجھ کر میں روز انتظار کرتی رہی. شاید آپ مجھے بتائیں گے عاشق علی کے بارے میں. اور کوئی جواب نہ پا کر اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی. ڈر رہی تھی کہ خدا جانے کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے اور آپ مزے سے گھوم رہے ہیں. یہ تک بتانے کی زحمت گوارا نہ کی کہ عاشق علی کا قصہ ختم ہو گیا ہے. چھٹکارا مل گیا ہے اس سے. مارے غصے اور رنج کے اس کی آواز پھٹ گئی. آہت خجل سا ہو کر رہ گیا تھا. مجید بابا اگر مجھے نہ بتاتے تو میں اسی اذیت میں مبتلا رہتی. وہ روانسی ہوئی مگر آنسوؤں کو بہنے دیا. اوہ آئی ایم ریئلی سوری. دراصل وہ تمام معاملہ ایسا حل ہوا کہ کئی دن تک میں بھی یقین نہیں کر پایا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا. وہ اتنی نرمی اور حلاوت سے بات کر رہا تھا جیسے کڑواہٹ لہجے میں آئی نہ ہو تندی اور ترشی سے چھو کر بھی نہ گزری ہو. اب میرا یہاں رہنا بے جواز ہے. ہمارے درمیان پیپر میرج ہوئی تھی. آپ مجھے خلاصی دیں. میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں. وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی. کہاں جاؤ گی. اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا. واپس اپنے گاؤں. وہاں میرے بابا ہیں. وہ اپنی غلطیوں پر نادم ہوں گے. تنہائی کا روگ برے برے لوگوں کو راہ راست پر لے آتا ہے. مجھے امید ہے وہ برائی کا راستہ چھوڑ چکے ہوں گے. وہ خوش گمانی کے سمندر میں تیر رہی تھی. اس نے چاہا وہ اسے یہ بتائے کہ اس کے بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے مگر پھر یہ سوچ کر چپ رہا کہ وہ اس خبر پر ابھی روٹنا پیٹنا شروع ہو جائے گی اور گھر میں نئی صورتحال پیدا ہوگی. یہ خبر وہ اسے کبھی موقع دے کر بتانے پر موقوف کر چکا تھا. وہ ٹیرس پر کھڑے تھے. آسمان ابر آلود تھا. تیز ہوا کے جھونکوں میں خوشگوار ٹھنڈک تھی. رائمہ نماز تراویح پڑھ کر ابھی فارغ ہوئی تھی. سیاہ گلابی پرنٹڈ دوپٹہ اس نے نماز کے اسٹائل میں باندھا ہوا تھا. اس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا. اس نے نگاہیں چرا لی تھیں اور وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہوا سپاٹ لہجے میں بولا. میں سیپریشن نہیں چاہتا. تمہیں ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. اس نے اچانک دھماکہ کیا. تم نہیں چاہتی میرے ساتھ رہنا. وہ اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھتے ہوئے بولا. میری اور آپ کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کا میرا کوئی جوڑ نہیں. میری حیثیت اس گھر کے ملازمہ بننے کی بھی نہیں. وہ رکھائی سے گویا ہوئی. پپا نے جو پہلی ملاقات میں بات کی تھی وہ تم بھولی نہیں ابھی تک. وہ باتیں بالکل درست تھیں. انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا. سب والدین اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں رہتے ہیں.
پھر آپ تو ان کی اکلوتی اولاد ہیں، آپ کے لیے انہوں نے نامعلوم کیسے شاندار پلاننگ کی ہوگی۔ مجھے آپ طلاق دیں، میں آپ کا مقدر کا ستارہ نہیں ہوں۔ اس نے اصرار کیا۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، نہ تم اب یہاں سے جا سکتی ہو، تمہیں یہیں رہنا ہے۔ اور رہی حیثیت کی بات تو میں اسٹیٹس کو ٹھوکر مارتا ہوں، مجھے نہ معاشرے کی پرواہ ہے نہ اس معاشرے میں رہنے والے خود غرض لوگوں کی۔ اگر اب بھی تمہیں کسی کا خوف ہے تو میرا نام تمہارے ساتھ جڑ گیا ہے، تم بھی اب مسز رائمہ احد بن چکی ہو، میری پراپرٹی کی مالکہ ہو، تم کم حیثیت نہیں ہو۔ وہ اعتماد و محبت بھرے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ وہ حیران تھی، کل تک وہ اسے برا بھلا کہتا رہا تھا، نکاح بھی صرف اپنی رسوائی کے خیال سے کرنے پر راضی ہوا تھا۔ البتہ کچھ دنوں سے اس کے تیور بدلے بدلے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اکثر ان کی نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے سامنے پا کر وہ خاصا مطمئن ہو جاتا تھا۔ میں رات کو پپا سے بات کرتا ہوں، ان کو تمہیں تسلیم کرنا ہوگا۔ رائمہ کی اس نے ایک نہیں سنی تھی۔ وہ اس کی محبت میں دل و جان بانٹ چکا تھا۔ اسے معلوم نہ ہوا تھا کب اور کس لمحے وہ اس کو اپنا چکا تھا۔ اب اس کے بغیر زندگی ادھوری تھی۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ مونا، کاجل اور رامین شاپنگ پر گئی تھیں۔ وہ اسے ساتھ لے جانے پر بضد تھیں۔ اس نے بمشکل جان چھڑائی تھی۔ رابعہ بیگم کے سر میں درد تھا، وہ نماز پڑھ کر سو گئی تھی۔ شاہ رخ اپنے کمرے میں تھے۔ وہ موقع غنیمت جان کر ان کے پیچھے ٹیرس پر آ گئی تھی تاکہ ان سے طلاق لے کر گاؤں واپس جائے، مگر اس نے اسے تجویز میں ڈال دیا تھا۔ کل تک اس نے چڑنے اور بیزار رہنے والا کس طرح آج اس کا طلبگار بن گیا تھا۔ وہ اس کی محبت پر یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ آفس ورک کرتے شاہ رخ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے گلاسز آنکھوں سے ہٹا کر گویا ہوئے، میں آپ کو ابھی بلوانے والا تھا، اب ہر معاملہ کلیئر ہو گیا ہے۔ عید کے بعد آپ اس لڑکی کو طلاق دے کر جان چھڑائیں اور اسے ایک قطعی رقم آپ دے دیں تاکہ وہ کوئی ہلکا پھلکا بزنس کر کے آرام سے زندگی بسر کر سکے۔ میں آپ سے رائمہ کے متعلق ہی بات کرنے آیا تھا۔ پپا، وہ بیٹھا نہیں تھا۔ میں اس کو طلاق نہیں دوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کا لہجہ ٹھوس اور بے لچک تھا۔ انہوں نے غور سے اس کے وجیح چہرے کو دیکھا، پھر کچھ توقع کے بعد مسکرا کر گویا ہوئے، مجھے آئیڈیا تھا، تم اس کو ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ وہ جوان، حسین اور بھرپور لڑکی ہے۔ چلیں آپ اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لیں۔ ہنی مون پیریڈ 1 ڈیڑھ ماہ کے لیے چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ، ملائیشیا، سنگاپور یا جہاں جانا چاہیں۔ میں ٹکٹ کنفرم کروا دیتا ہوں، لیکن واپسی میں تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ وہ میرے خاندان کے قابل نہیں ہے، کسی کمتر لڑکی کی کوکھ سے میرا خاندان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہہ رہے تھے اور راحت کے پیچھے رائمہ آئی تھی، جو پردے کے پیچھے ہی چھپ گئی تھی۔ وہ راحت کی دیوانگی اور شاہ رخ کی نفرت کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی اور ان کا پلان سن کر اس کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی خاموشی سے واپس چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے خاموشی سے اپنا پرس اور شال نکالی اور پرس چیک کیا، جس میں 2-2.5 ہزار روپے کی رقم موجود تھی۔ وہ گاؤں آرام سے جا سکتی تھی۔ راحت کی اچانک بیدار ہونے والی محبت پر اسے اعتبار بھی آیا بھی کہاں تھا، اور اندر آنے ہونے والی گفتگو نے دل بالکل اس کے خلاف کر دیا تھا۔ وہ اسے علیحدگی چاہتی تھی، مگر عزت و آبرو کے ساتھ، جس کی ان امیر زادوں کی نگاہوں میں کوئی وقت نہ تھی اور اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئی تھی۔ رابعہ سو رہی تھیں، ملازم کوارٹرز میں تھے، قسمت ساتھ دے رہی تھی۔ چوکیدار بھی گیٹ پر موجود نہ تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ وہاں ان باپ بیٹے میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ احد ان کی باتوں سے راضی نہ تھا اور اس کی محبت کو وقتی جذبہ سمجھ رہے تھے۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے، سوری پپا، میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، آپ کی سوچیں اتنی پست اور گھٹیا ہوں گی۔ اگر مجھے یہی کرنا ہوتا تو میرے آگے ایک دنیا پڑی ہے، پھر مجھے نکاح کی کیا ضرورت تھی؟ رائمہ ایک عرصے سے میرے ساتھ بنا کسی تعلق کے تنہا رہی ہے اور آپ اس کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں۔ میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں، اس سے زیادہ حسین چہرے دیکھے ہیں، میں نے تب کوئی حسن مجھے متاثر نہ کر سکا۔ پھر اس عام و معمولی لڑکی کے ساتھ رہنے پر کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ ان کے لہجے میں گن گرج نہ تھی، وہ بے حد نرم لہجے میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ عام اور معمولی لڑکی نہیں ہے پپا، وہ شرم و حیا، شرافت اور اعلیٰ انداز کی حامل لڑکی ہے، مگر جتنا پاک باز ہو، دوسری طرف سے بہکایا جائے تو سب گریز اور پاک بازی ادھر ہی رہ جاتی ہے۔ رائمہ کی اسی ادا نے مجھے اسیر کر لیا ہے۔ نکاح سے قبل وہ کبھی بغیر حجاب میرے سامنے نہیں آئی تھی، اب بھی وہ فاصلہ رکھے ہوئے ہے۔ اپنے اس فیصلے پر کبھی پچھتاؤ گے تو نہیں؟ برخوردار وہ بھرپور انداز میں مسکرائے،
پپا پپا آپ مسکرا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوا؟ میرا مطلب آپ راضی ہیں؟ آپ مذاق کر رہے تھے۔ وہ اس کی طرف بڑھے تھے اور احد ان سے لپٹ گیا۔ ہاں میں دیکھنا چاہتا تھا رائما سے آپ وقتی طور پر متاثر تو نہیں ہیں۔ پھر آپ نے کیا دیکھا پپا؟ میرے جذبات سچے ہیں نا؟ وہ علیحدہ ہو کر گویا ہوئے، سچے اور مضبوط۔ یہ بات حقیقت ہے احد، میں نے دل میں اس لڑکی کو جگہ نہ دی تھی۔ میں دولت سے زیادہ خاندانی نام و عزت کی اہمیت دیتا آیا ہوں، مگر جب میں نے اچانک آپ کی اور کاجل کی باتیں سنی تو مجھے احساس ہوا۔ اچھا برا ہونا اپنے اپنے ضعف کی بات ہوتی ہے۔ رائما نکاح کے بعد بھی آپ سے پردہ کرتی رہی۔ اگر وہ لالچی اور معمولی ذہنیت کی لڑکی ہوتی تو دولت حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی، جس طرح کاجل اس گھر کی بیٹی ہو کر اپنے وقار سے گرتی رہی تھی۔ یہ ساری غلطی رامین آنٹی کی ہے۔ جو ہوا سو ہوا پپا، پلیز آپ کبھی بھی ان پر ظاہر نہیں ہونے دیجیے گا کہ آپ سب جان چکے ہیں۔ میں کسی کو گلٹی فیل کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ ویسے بھی اس دن سے کاجل خاصی بدلی لگ رہی ہے۔ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، بس اس کا انداز عاجزانہ تھا۔ بچوں کی بہترین تربیت کرنا ماؤں کا حق ہے۔ خیر کاجل میری بیٹی ہے، میں اسے شرمندہ کس طرح دیکھ سکتا ہوں؟ منیر اور اس کی ماں مہرین سے بات کی ہے، میں نے سمجھایا ہے اپنے رویوں میں نرمی لے کر آئیں وہ لوگ، رفتہ رفتہ ان لوگوں کے مزاج کو سمجھیں گے۔ وہ تیز چلتے ہوئے اس علاقے سے نکل آئی تھی۔ سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں تھی کیونکہ آخری اشرا شروع ہوا تھا۔ عید کی تیاریوں کی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ لوگوں کی خاصی بھیڑ تھی۔ 12 بجے کا عمل تھا، مگر دن کا سماں لگ رہا تھا۔ کراچی کی راتیں بھی دن کی طرح روشن اور زندگی سے پر ہوتی ہیں۔ بھاگتی دوڑتی گاڑیاں، ہنستے مسکراتے چہرے، چمکتے بازار اور پر رونق راستے، ایک ہلچل سی تھی ہر سو۔ وہ اتنے ہنجوم میں نم آنکھوں سلگتے دل کے ساتھ سٹاپ پر کھڑی تھی۔ مان گرے کار آگے سے گزری اور کچھ دیر بعد ہی ریورس میں سامنے آ کر رکی تھی۔ رائما مسز مہجبیں حیران اور پریشان کار سے نکلی۔ وہ اتنی عجلت میں تھیں کہ ڈرائیور کے دروازہ کھولنے کا انتظار کیے بغیر ہی خود باہر نکل کر اس کی طرف بڑھیں۔ وہ بھی غیر متوقع طور پر ان کو سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مہجبیں نے اسے سینے سے لگا لیا اور ارد گرد کی پرواہ کیے بنا اس کے ساتھ خود بھی رو پڑی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی رائما؟ میں آپ کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ وہ اسے ساتھ ہی لے آئیں۔ ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر دی تھی۔ خاصی دیر تک وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ آنسوں کی بارش ٹوٹ کر برسی تھی۔ کار ایک لگژری بیچ اپارٹمنٹ کے بیسمنٹ میں رکی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے شاندار اپارٹمنٹ میں داخل ہوئیں، پھر ایک گلاس بھر کر پانی لے آئیں۔ جلدی جلدی بتاؤ مجھے، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ کیونکہ آپ کار میں نہیں تھیں۔ وہ رات میں نے پریشانی میں گزاری تھی، پھر مجھے وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا تھا۔ پھر میں 2-3 بار چھپ کر وہاں گئی تاکہ آپ کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے، مگر ہر بار یہی خبر ملتی تھی، وڈیرا آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ابھی ہری پور سے واپسی پر بھی گاؤں سے ہوتی ہوئی آئی ہوں۔ وہاں معلوم ہوا وڈیرا دنیا چھوڑ چکا ہے اور آپ کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ بے حد متجسس تھیں۔ رائما نے بھی چائے کے دوران ان کو ساری بکتا سنا ڈالی تھی۔ وہ سن کر متحیر رہ گئی تھی۔ اتنے کم عرصے میں کتنے دکھ دیکھ لیا آپ نے۔ رائما اور یہ پیپر میرج کی بھی فکر مت کریں، میں خود سارا مسئلہ حل کروں گی۔ شاہ رخ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتی ہیں ان کو؟ اس نے چونک کر پوچھا تھا۔ اسی ٹائم ڈور بیل ہوئی تھی۔ وہ گیٹ کھولنے گئی تھی اور گیٹ کے باہر استادہ شخص کو دیکھ کر رائما بوکھلا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی نگاہیں بھی اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وعلیکم السلام، اب اندر آؤ گے یا اسی جگہ کھڑے رہو گے؟ وہ خاصی بے رخی سے سلام کا جواب دیتی ہوئی بولی۔ وہ گہرا سانس لے کر اندر آ گیا اور سیدھا اس کے قریب آ کر سخت لہجے میں گویا ہوا۔ تم نے جرأت کیسے کی بنا اطلاع دیے گھر سے باہر نکلنے کی؟ رائما نے تمہاری اور شاہ رخ کی باتیں سن لی تھی، پھر اس کا وہاں رکنے کا کیا جواز تھا؟ جو مضموم عزائم عاشق علی کے تھے وہ تمہیں نکاح کی آڑ میں کرنے کی ترغیب دی جا رہی تھی، پھر اس کے بعد وہی ٹھوکر اسے لگا دی جاتی جو کسی پیشہ ور عورت کو لگا دی جاتی ہے۔ مہجبیں مکمل طور پر رائما کی سائیڈ لے رہی تھی۔ ان کی بات پر اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف درشگی سے دیکھتا گویا ہوا۔ جب لوگوں کو چھپ کر بات سننے کا شوق ہے تو پھر پوری بات بھی سننا چاہیے۔ کیا شاہ رخ نے تم سے کہا نہیں کہ کچھ ٹائم گزار کے رائما کو طلاق دو؟ آف کورس کہا، لیکن وہ اس کی بات کاٹ کر غصے سے بولی، لیکن چھوڑو، رائما تنہا نہیں ہے، میری بیٹی ہے یہ۔ میں اس حرکت پر شاہ رخ اور تم کو لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کر دوں گی۔ اسد بھی عید پر انگلینڈ سے آ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، پھر تم دیکھنا ذرا
वो आग बगोला हो रही थी। चांद आंटी प्लीज़ आप मेरी पूरी बात सुन तो लें। आपने इन मोहतरमा की बातें सुनी हैं और फैसला कर लिया, अब मेरी भी सुन लें। इनकी बातों से लग रहा था इनका रिश्ता बहुत पायदार है। बेतकल्लुफ़ी से इनमें गुफ्तगू हो रही थी। वो निगाहें झुकाए खड़ी थी। पापा ने इतनी लघु बातें सिर्फ इसलिए की थी कि वो मेरा इम्तिहान ले रहे थे, यकीन करना चाहते थे कि मैं सारी ज़िंदगी इस बंधन को निभा भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि इनसे निकाह मैंने मजबूरी में किया था। वो मुझे परख रहे थे और मोहतरमा बिदक कर भाग गई। चंद लम्हों में ही पूरे घर में खलबली मच गई। पूरा बंगला, लॉन, सर्वेंट क्वार्टर देखे जा चुके थे, मगर इनका सुराग ना मिला। तो मैं और पापा अलग अलग इनको ढूंढने निकल गए। इनका इस तरह घर से निकल जाना हमें एहसास दिला गया कि हमारी अधूरी बातें सुनकर जा चुकी हैं। पापा इस अमल पर बेहद शर्मिंदा हैं। इसकी बातें सच्चाई और शख्सियत से लबरेज थी। मैं जब भी मुस्कुरा कर खजल आमेज लहजे में गोया हुई, ये बताइए आपको रायमा की यहाँ मौजूदगी का किसने बताया? मोना आंटी और काजल शॉपिंग करने गई हुई थी। वहाँ से गुजरते हुए उन्होंने आपको देखा था। मैं जो गाँव इनको ढूंढने के लिए निकलने ही वाला था, मोना के बताने पर यहाँ चला आया। इजी होकर बैठते हुए इसने आंखें बंद कर ली थी। इसकी गैर मौजूदगी ने इसके अंदर जो तूफान बर्पा किया दिया था, वो इसे देखकर आसूदगी में बदल गया था। लेकिन वो इसकी बेएतबारी पर सख्त खफा था। इससे जुदाई के तस्वुर ने ही इसकी जान पर बन आई थी। आंटी आपका नाम चांद भी है, आपने कभी बताया नहीं। नाम तो मेरा महजबी है, मगर निक नेम चांद है। जो मेरे करीबी लोग मुझे प्यार से चांद और चांद आंटी कहकर पुकारते हैं। वो खासी पुरखुश थी। प्यार की बातें ऐसे लोग कहाँ जानेंगे जो अक्ल के से पैदल होते हैं। वो आंखें बंद किए तंज दिया बोला, फिर आंखें खोलकर मुखातिब हुआ। आप कैसे जानती हैं इनको? खासी गहरी दोस्ती लग रही है आपकी। ये मैडम महजबी हैं, इनके स्कूल में टीचिंग करती थी। मेरी अम्मी ने इनको बहन बनाया हुआ था। वो इस बार खासा एतमाद से गोया हुई। आपसे मैं बात नहीं कर रहा। फिर आप क्यों बोल रही हैं? वो अपने मखसूस सर्द अक्खड़ लहजे में बोला। रायमा अपना सा मुंह लेकर रह गई। अब ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हें इससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। ये आप कह रही हैं ना? इससे पूछे इसको ये रिश्ता कबूल है। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तुम खुद ही पूछते रहो। और सहरी में क्या खाओगे? बस अब सहरी का टाइम भी होने वाला है। वो बहाने से वहाँ से उठी थी। आप बैठे, मैं चाय लाती हूँ। वो घबरा कर उठी थी। नहीं नहीं, तुम दोनों अपने झगड़े निपटाओ। आहत मेरे हाथ की चाय पसंद करता है। इस वक्त इसे चाय की शदीद तलब हो रही होगी। आपके पीछे इतना ख्वार होकर आया है मेरा बच्चा, वो कहती हुई चली गई। इसने इनके पीछे जाना चाहा था, मगर इसने हाथ बढ़ाकर इसका हाथ थाम लिया। इतने एटीट्यूड क्यों दिखाती हो? इसने खींच कर इसे करीब बिठा लिया। आप इतना गुस्सा क्यों दिखाते हैं? एक लम्हे में सामने वाले की इज्जत दो कौड़ी की करके रख देते हैं। वो दूर होती संजीदगी से गोया हुई। महजबी की मोहब्बत ने इसे एकदम से बहुत मोहब्बर कर दिया था। इसका एतमाद लौट आया था। गलत बात, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। वो सादगी से बोला, मैं भी आपकी बेहद इज्जत करती हूँ। वो जुज़बुज़ हुई और मोहब्बत उसका हाथ अपने हाथ में दबाकर आहिस्ती से गोया हुआ। इसकी गिरफ्त में अजीब सी हिद्दत थी। इसकी पलकें रखसारों पर लरजने लगी थी। बताओ ना, सिर्फ इज्जत से काम नहीं चलेगा, मोहब्बत भी चाहिए। अब क्या जवाब दूँ इस बात का? वो हवास भागता हुई, मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं ये बताओ। वो बज़िद हुआ, मुझे नहीं पता। वो इसके इसरार पर सरासीमा थी। अगली बात थी कि दिल के तमाम साज एक साथ बज उठे थे, जिनके झंकार ने दिल की गहराई में मुसरत इंसबात की लहरें दौड़ा दी थी। धड़कनें कुछ इस तरह बेतरतीब हुई थी कि सिमालें नहीं सिमल रही थी। तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो। ठीक है फिर। आह, आप तो नाराज़ हो गए। मेरा यह मकसद नहीं था, वो बेसाख्ता बोली। फिर क्या मकसद है तुम्हारा? तुम जबरन मेरे साथ ज़िंदगी गुजारोगी? वो खुश को बेगाना अंदाज में कह रहा था। पल पल रवैया बदलने वाला बंदा था वो। मैं इस ख्याल से घर से निकली थी कि आपका नाम मुझसे छीन लिया जाएगा। मैं सारी ज़िंदगी आपके नाम के साथ गुजारने का इरादा कर चुकी थी। फिर कहो ना, मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं ये कैसे कह सकती हूँ? औरत इकरार मोहब्बत करती अच्छी नहीं लगती। वो ना चाहते हुए भी इकरार कर चुकी थी। आहत खैखा लगा बैठा। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वाह, क्या इकरार मोहब्बत है! इसकी शरारत पर वो झीम कर मुस्कुरा दी। वो मबूहत सा रह गया था। कैसी चांद की किरणों जैसी मुस्कुराहट थी, रोशन व पुरकशिश। बस अब कभी इन पलकों को भीगने मत देना। तुम्हारी मुस्कुराहट बेहद उजली है। आंसुओं के सागर में छुपाने की सही बिल्कुल भी ना करना। वो इसके चेहरे को छू कर कह रहा था।
تبھی مہجبی چائے لے آئی تھی۔ بتایا نہیں تم نے سحری میں کیا کھانا پسند کرو گے؟ انہوں نے کپ تھماتے ہوئے کہا۔ سحری ہم گھر جا کر کریں گے، میں رائمہ کو لے کر جا رہا ہوں۔ وہ بے حد خوش تھا۔ ارے اب رائمہ کو بھول جاؤ، رائمہ میرے پاس رہے گی۔ میں شاہ رخ اور رابعہ سے بات کر رہی تھی، ابھی رابعہ بہت نرم دل ہیں، وہ تم سے خفا ہونے کے بجائے خوشی خوشی رائمہ کے لیے رنگ اور کپڑے خرید رہی ہیں۔ مونا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، شاپنگ سینٹر سے سب یہیں آ رہے ہیں۔ تم رائمہ کو رنگ پہناؤ گے اور عید کے چوتھے دن وہ تمہاری دلہن بن کر جائے گی۔ رائمہ آج کے بعد تم اس سے نہیں ملو گے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے تفصیل بتائی۔ یہ فاؤل ہے آنٹی، اس سے محبت نہیں تھی تو یہ میرے ساتھ تھی، اب محبت ہو گئی ہے تو ظالم سماج درمیان میں آ رہا ہے، اس نے منہ بنایا۔ جدائی محبت کو مزید مستحکم کرتی ہے، پھر تم تو ایک ساتھ 2 عیدیں مناؤ گے۔ وہاں چائے پیتے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھی۔ اب میری عید ان کی دید سے مشروط ہو گئی ہے، ان کی دید کے بغیر عید کہاں عید لگے گی؟ وہ رائمہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ وہ آنسو چپکے سے اس کے آنچل میں جذب ہو چکے تھے۔ آج اس کی ماں کی دعا قبول ہوئی تھی، وہ محل جیسے گھر کی ہی نہیں، ایک شہزادے کے دل کی رانی بن گئی تھی۔ پہلی بار عید اس کے لیے خوشیاں لے کر آ رہی تھی اور اس کے دل سے صدا اٹھی تھی، عید مبارک۔ ویورز، آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ آپ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ شکریہ۔